بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے ضروری دستاویزات پر کام کر رہے تھے۔ ارد گرد کا ہوش بلائے وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھے۔ جلد سے جلد انہیں تمام کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ اگلے روز کا دوبارہ آرام سے کیا جا سکے۔ کچھ روز سے ان کی طبیعت ناساز تھی، جس کے باعث 2 روز تک دربار نہیں لگایا گیا تھا۔ عدالت میں بہت سے مسائل آ چکے تھے جن کا حل کرنا بے حد ضروری تھا، اس لیے سلطان سب چیزیں جلد سے جلد سنبھالنا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مخصوص کمرے پر کسی نے ہلکی دستک دی تھی۔ یہ دستک شناسا تھی۔ انہوں نے حیران ہو کر دروازے کو دیکھا تھا۔ اس پہر ان کا آنا حیرت انگیز تھا، مگر انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پا کر آنے والے کو اجازت دی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ شخصیت اندر داخل ہو گئی تھی۔ سلطان کے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک ہی توحید ہستی تھی جسے دیکھ کر وہ جیتے تھے، جس کا خیال ہی انہیں خوش کر دیتا تھا۔ سامنے ہی ان کی شہزادی کھڑی ہوئی تھی۔ دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت، پرکشش نین نقوش شاہی لباس پہنے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود دستاویزات کو پلٹ کر رکھ چکے تھے، جس کا صاف مطلب تھا ان کے لیے ان کی شہزادی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اپنی چیز سے کھڑے ہوئے تھے اور ان کا استقبال کیا تھا۔ خوش آمدید میری شہزادی، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے مخصوص کمرے میں دیکھ۔ ان کا لب و لہجہ شیریں تھا۔ ان کی بیٹی فوراً ان کے سینے میں سمائی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، جسے محسوس کر کے شہزادی نے اپنی آنکھیں سکون سے بند کی تھی۔ سلطان شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے، کیا حکم ہے میری جان، کیسے آنا ہوا یہاں؟ آپ بس ایک بار بولے، ہم تمام خوشیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ سلطان کی بات سن کر شہزادی مسکرائی تھی۔ اسے مان تھا اس کے بابا کبھی اس کو منع نہیں کریں گے، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنے بابا حضور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہم آپ کے پاس ایک چھوٹی سی خواہش لے کر آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ میری اس خواہش کو مسترد نہیں کریں گے، مجھے سمجھیں گے، میری خواہش کو عزت بخشیں گے۔ جبکہ سلطان اپنی شہزادی کی بات سن کر بولے تھے، بے شک آپ صرف حکم کریں، ہم عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہزادی نے اپنے باپ کے ہاتھ تھامے تھے اور انہیں ان کی نشست پر بٹھا دیا تھا۔ سلطان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ جانتے تھے ان کی شہزادی ان سے کچھ بھی الٹی سیدھی خواہش کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کا دل کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ شہزادی اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی تھی اور یہی ایک پل کے لیے سلطان کا دل ڈر سا گیا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو شہزادی ان کے قدموں میں بیٹھ رہی تھی، ورنہ عموماً وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ سلطان تڑپ اٹھے تھے اور فوراً منع کرتے ہوئے بولے تھے، میرے دل کا سکون، آپ ایسے نہ کریں، بیٹیاں سر پر بٹھائی جاتی ہیں، قدموں میں نہیں۔ ان کے اندر کا باپ بول اٹھا تھا، جبکہ شہزادی سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، مجھے معلوم ہے بابا حضور، لیکن آج آپ سے جو خواہش کرنی ہے اس کے لیے یہاں بیٹھنا بے حد ضروری ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں الجھن آئی تھی۔ شہزادی مزید بولی، مجھے معلوم ہے میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے بہت چاہتے ہیں، میری ہر بات کو حرف آخر مانتے ہیں، تو آج آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، میری اس خواہش کو مسترد نہ کریے گا۔ میں آپ کے پاس ایک آس لے کر آئی ہوں، میری اس آس کو مت توڑنا۔ ان کے لہجے میں منت تھی، جبکہ سلطان مزید الجھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا تھا، اس لیے سلطان کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میری جان، میرے دل کا سکون، آپ حکم کریں، ہم نے کہا ہے نا، ہم عطا کر دیں گے، آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، آپ بس ایک بار بتائیں۔ اور پھر جو خواہش شہزادی نے کی تھی وہ سن کر سلطان حیرت سے کنگ رہ گئے تھے۔ شہزادی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، میری بہت خواہش ہے کہ ہم مصر کی سیر کے لیے جائیں، وہاں کی آب و ہوا محسوس کریں، وہاں کے پھل کھائیں، اپنے لیے کچھ خریداری کریں، وہاں کے بازاروں میں گشت کریں، ہر ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کریں۔ ہم نے سن رکھا ہے مصر کی وادیاں بہت خوبصورت ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اور اسی کی خواہش لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ جبکہ سلطان کے ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے، وہ غصے سے بولے، شہزادی صاحبہ،
آپ کو معلوم ہے آپ ہم سے کیا عرض کر رہی ہیں؟ ان کے لہجے میں غصہ درایا تھا، جبکہ ایک پل کے لیے شہزادی کانپ گئی تھی، مگر اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، جی بابا حضور، ہم جانتے ہیں ہم آپ سے کیا فریاد کر رہے ہیں، مگر آپ ہمارے بابا ہیں، آپ سے ہم خواہش ظاہر نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ جبکہ سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کی جانب پیٹ کرتے ہوئے بولے، نہیں شہزادی صاحبہ، ہم مر جائیں گے لیکن آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں وہ راستے کتنے خطرناک ہیں؟ ایک جانباز سپاہی کے لیے وہاں جانا خطرناک ہے تو پھر ہم آپ کو وہاں کیسے بھیج دیں؟ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ جا سکتی ہیں، ہمیں اپنے ضروری دستاویزات پر کام کرنا ہے۔ وہ یہ بول کر پیٹھ موڑ چکے تھے، لیکن اچانک اپنے کان میں گونجنے والی سسکیاں ان کا دل تڑپا چکی تھی۔ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے، لوگ ان کے آگے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، ان کے ایک حکم کی دیری ہوتی تھی اور ان کا کام کر دیا جاتا تھا، مگر سلطان اپنی بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے ان کی بیٹی ان کا سب کچھ تھی، اور آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سلطان کی جان پر بنائی تھی۔ وہ مڑے تو وہ ابھی تک سلطان کی نشست کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ اپنی نازک شہزادی کو روتا دیکھ وہ فوراً ان کے قریب گئے تھے اور انہیں شانوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا، اپنے روبرو کیے اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، جانے عزیز، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہاں جانا خطرناک ہے میرے بچے، ہم آپ کو وہاں نہیں بھیج سکتے۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی، جبکہ شہزادی روتے ہوئے سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سلطان سے ان کا رونا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو روتا دیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ شہزادی روتی جا رہی تھی اور سلطان کی بس ہو گئی تھی، وہ ان کی ضد کی آگے ہار مان چکے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے محبت سے چور لہجے میں بولے تھے، ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، مگر ہمارا دل راضی نہیں ہے، ہم آپ کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتے، ہمارا دل بالکل مطمئن نہیں ہے، آپ ہماری نازک شہزادی ہیں، اگر آپ پر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا تو آپ معاملات کس طرح سنبھالیں گی؟ بس ہم یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر بولے تھے، جبکہ اپنے باپ کو اجازت دیتا دیکھ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی اور انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی تھی، ہم سلطان کی بیٹی ہیں، ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جلد لوٹ آئیں گے۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہری نہیں تھی بلکہ اپنی اماں حضور کے پاس چلی گئی تھی۔ انہیں بھی تو اطلاع دینی تھی کہ ان کے بابا حضور ان کو اجازت دے چکے ہیں، جبکہ سلطان پریشان ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ جذبات میں آ کر اپنی بیٹی کو اجازت دے چکے تھے، مگر اب انہیں پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے مخصوص کمرے میں چہل رہے تھے، یقیناً ان کی بیٹی نے کل نکل جانا تھا اور وہ کیسے انہیں مصیبتوں سے بھرے راستے پر بھیج سکتے تھے۔ ہاں، وہ بادشاہ تھے، ایک سلطنت کے بادشاہ، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں ایک بزدل باپ تھے جو اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ڈرے رہتے تھے۔ چند پل بعد ہی انہوں نے وزیر کو حکم دیا تھا کہ ہماری فوج کے جانباز سپاہیوں کو میدان میں جمع کیا جائے، ہمیں ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ان کے ذمے کچھ سونپنا ہے۔ وزیر حیران ہوا تھا، لیکن سلطان کے ماتھے پر موجود شکن دیکھ وہ ان سے سوال نہیں کر پایا تھا۔ چند پل بعد ہی وزیر نے سلطان کے سامنے سپاہیوں کی ایک فوج کھڑی کر دی تھی۔ سلطان ان سب کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان کی زیریک نگاہیں ہر ایک کا معائنہ کر رہی تھیں۔ وہ فتح شناس انسان تھے، لوگوں کو دیکھ کر ہی ان کی شخصیت پہچان جایا کرتے تھے۔ وزیر نے جو سپاہی منتخب کیے تھے وہ قابل تعریف تھے۔ سلطان ان سب کو دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولے، ہماری شہزادی کل مصر کی سیر کے لیے نکلے گی، ان کے ساتھ آپ سب جائیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مصر کے راستے کتنے خطرناک ہیں، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ راستے مصیبتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے بھروسے اپنی شہزادی کو مصر روانہ کرنا چاہتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی کوتاہی نہیں ملے گی۔ ان کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا تو سلطان معاف نہیں کریں گے۔ تمام سپاہی یک آواز ہو کر بولے تھے، جی سلطان معظم، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا،
سلطان رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ جیسے داخل ہوئے ان کی زوجہ فوراً ان کے روبرو ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، سلطان معظم، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں وہ راستہ کتنا مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے؟ آپ نے ہماری شہزادی کو اجازت کیوں دی؟ وہ ہمارے پاس بھی آئی تھی، ہم سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے پاس جائیں، لیکن ہم نے منع کر دیا۔ ہاں، ہم نے ان کا دل توڑا تھا، لیکن یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ آپ کیوں راضی ہوئے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ راستہ کتنا کٹھن ہے؟ ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنی زوجہ کے وجود پر ڈالی تھی اور نظریں چراتے ہوئے بولے تھے، زوجہ محترمہ، ہماری شہزادی رو رہی تھی اور آپ جانتی ہیں ہم ان کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا دل تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر ہم ان کی یہ خواہش پوری نہ کرتے تو ہم کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے بہترین فوجیوں کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے بیٹی ساتھ خیریت سے واپس آ جائے گی، اور ویسے بھی ہم نے حکم دیا ہے کہ زیادہ دن وہاں نہیں ٹھہرنا ہے، محض 1 ہفتہ اور پھر واپسی۔ جبکہ ان کی زوجہ نم آنکھوں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، سلطان معظم، بسا اوقات اولاد کی ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا، انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ان کے لیے خطرناک ہے، پھر بھی آپ نے ایسا کیا۔ ان کے لہجے میں بس شکوہ تھا، جبکہ سلطان مڑے تھے اور اپنی زوجہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ انہوں نے فوراً انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا اور سرگوشی نما آواز میں بولے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، پریشان مت ہو، خدا بہتر کرنے والا ہے، یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ جو ہماری بیٹی کے دل میں یہ خواہش آئی ہے کہ وہ مصر جائے، حالانکہ انہیں معلوم ہے وہ راستہ کٹھن ہے، ان کا وہاں جانا خطرناک ہے، مگر انہوں نے بھی کچھ تو سوچا ہوگا۔ ان کی زوجہ ایک شکایت بری نگاہ سلطان کے وجود پر ڈال کر اپنی مسہری پر لیٹ گئی تھی۔ سلطان نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی، ان کے لیے یہ بھی فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر وہ اب مجبور ہو گئے تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں مکرتے تھے۔ غسل خانے میں جا کر انہوں نے وضو بنایا تھا اور عشاء کی نماز ادا کی تھی، پھر صلاۃ الحاجات پڑھ کر انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے، ان کے لیے ان کی شہزادی بہت اہمیت کی حامل تھی، وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بھی ایک فطری باپ تھے جو اپنی بیٹی کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتے تھے۔ وہ اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ رہے تھے، وہ اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے تھے، اے رب العالمین، میں تیری پناہ میں اپنی بیٹی دیتا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، اگر وہ کسی موڑ پر پھنس جائیں تو اسے بآسانی نکال لینا، میرے لیے میری گڑیا بہت اہمیت کی حامل ہے، میرے پروردگار ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتے رہے تھے۔ چند پل بعد وہ اٹھے تھے، مصلی ایک طرف رکھا تھا اور مسحری کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کی زوجہ کروٹ لیے سو رہی تھی، وہ جانتے تھے ان کی زوجہ نیند میں نہیں ہے، بس سلطان سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے قریب ہوئے تھے، بنا انہیں سمجھنے کا موقع دیے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ وہ بلک اٹھی تھی۔ سلطان کو معلوم تھا وہ ایک حساس ماں ہے، ان کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے جدا کرنا اور پھر مصر کی ایسی وادی میں بھیجنا جہاں خطرہ ہے انہیں تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ سلطان کافی دیر تک ان کے بال سلاتے رہے تھے، انہیں حوصلہ دیتے رہتے تھے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے، خدا نہ خواستہ اگر ان کی بیٹی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ لاکھ اپنے دل کو سنبھال لیتی، مگر تھی تو ایک نادان ماں جس کے لیے اپنی بیٹی کو خطرناک راستوں پر گامزن کرنا بے حد مشکل ترین عمل تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج کئی مصیبتیں لیے روشن ہوا تھا۔ محل میں شہزادی کے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، جبکہ شہزادی اپنے کمرے میں موجود اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ سلطان اور ان کی زوجہ محل میں ہی موجود تھے۔ آج سلطان نے دربار لگانے سے منع کر دیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو خدا حافظ کرنا چاہتے تھے۔ چند پل بعد ان کی بیٹی سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اس پہر انہوں نے سفید رنگ کا شاہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سر پر تاج پہنے وہ کسی حور کی مانند لگ رہی تھی، پرکشش نین نکوش دودھیا رنگت، وہ واقعی کوئی پری تھی۔
وہ سلطان کے پاس آ کر ٹھہری تھی۔ سلطان اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑیاں اونچی کی تھی اور اپنے باپ کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابا حضور، ہم اپنی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں، ہم سلطان کی بیٹی ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، کوئی خطرہ آئے گا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ وزیر بولی، اماں حضور آپ بھی پریشان نہ ہو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے نا۔ جانے کیوں سلطان کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کی بیٹی ان سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ محض مصر سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہی، معاملہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے انہیں ڈیروں ڈیر ہدایتیں کی تھیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں کچھ تھا جو سلطان کو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ سلطنت کے بادشاہ تھے۔ وہ فرد شناس انسان تھے جو چہروں کو دیکھ کر ہی انسان کی شخصیت پہچان جاتے تھے، اور اس وقت سلطان بہت دور تک کا سوچ رہے تھے۔ شہزادی اپنی اماں سے ملی تھی اور پھر سب سے رخصت لے کر کنیزوں اور سپاہیوں کے ہمراہی مصر کی سیر کو روانہ ہو گئی تھی۔ سلطان اور ان کی زوجہ محل کے داخلی دروازے پر کھڑے اپنی بیٹی کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ ان کی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ تڑپ کر سلطان کے سینے سے لگی تھی۔ سلطان نے انہیں حوصلہ دیا تھا اور اپنے ساتھ لگائے انہیں اندر آگے تھے، مگر نہ جانے کیوں سلطان کو عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی محض سیر کے لیے نہیں گئی تھی اور یہ بات ان کی آنکھیں بتانے کے لیے کافی تھی۔ ان کا دل بے حد بے چین تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ سلطان کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی زوجہ پھر بھی اپنے معاملات میں مگن ہو گئی تھی، مگر سلطان ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ وزیر کافی دیر سے ان کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ نہ سلطان نے آج ٹھیک طرح سے کھانا تناول کیا تھا اور نہ ہی ضروری دستاویزات پر کام کیا تھا۔ ان کے سوچا کا مرکز محض شہزادی تھی اور یہی چیز وزیر کو ہلکان کر رہی تھی۔ سلطان اگر پریشان ہو رہے تھے تو اس کا مطلب صاف تھا، معاملہ گمبھیر ہے۔ رات کا پہلا پہر دم توڑنے کے قریب تھا۔ سلطان دیر سے سونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کی زوجہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، مگر سلطان نے انہیں بہت مشکل سے سلا دیا تھا۔ انہوں نے ایک نگاہ اپنی زوجہ کے وجود پر ڈالی تھی، وہ گہری نیند میں تھی۔ سلطان خاموشی سے اپنی خوابگاہ سے باہر آئے تھے اور سیدھا محل کی چھت کے جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کی حفاظتی سپاہی ان کے پیچھے آنا چاہتے تھے لیکن سلطان نے منع کر دیا تھا۔ وہ چند پل تنہائی میں گزارنا چاہتے تھے۔ وہ محل کی چھت پر کھڑے آسمان کو باغور دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت خاموش ہو گئے تھے۔ صبح جب انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی دی تھی تب سے ہی ان کے لبوں پر چپ کا قفل لگ چکا تھا اور یہ چیز محل میں موجود ہر فرد محسوس کر چکا تھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے تھے، ہمیں معلوم ہے ہماری بیٹی محض سیر کرنے کے لیے نہیں گئی، معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کرنا، وہ جس مقصد سے وہاں گئی ہیں ان کا وہ مقصد پورا کرنا، ان پر کوئی پریشانی نہ آئے، اس چیز کا خیال رکھنا۔ ابھی انہیں چھت پر آئے چند پل ہی ہوئے تھے کہ وزیر ہر بڑھا کر اوپر آیا تھا۔ سلطان فوراً ہی وزیر کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ وہ مڑے تو سامنے ہی وزیر ہانپ رہا تھا۔ سلطان فوراً اس کے قریب گئے تھے اور سوالیہ بولے تھے، کیا ہوا ہے وزیر محترم، سب خیریت ہے؟ آپ اتنے بوکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ سلطان کو ان کی بوکھلاہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اپنی سانس ہموار کر کے جو خبر وزیر نے سلطان کو دی تھی وہ سن کر ان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑے بے ساختہ نیچے کی جانب بھاگے تھے۔ ان کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا۔ ہتھیلی میں تری اتر آئی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا گر گزرے۔ ان کی بیٹی مصیبت میں آ چکی تھی اور یہ خبر ان کی جان لے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئے سامنے وہ سپاہی زخمی حالت میں موجود تھے۔ ان کو دیکھ سلطان جان گئے تھے کہ معاملہ حد سے زیادہ گمبھیر ہے۔ انہوں نے وزیر کو فوراً منع کیا تھا کہ کسی کو بھی بھنک نہیں ہونی چاہیے، ان دونوں سپاہیوں کی مرہم پٹی کروا دو، مخصوص کمرے میں لے کر آؤ، ہماری زوجہ تک اس چیز کی خبر پہنچی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلطان جانتے تھے اگر ان کی بیوی کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ اپنا آپ ہلکان کر لیں گی، اور ان میں اتنی ساخت نہیں تھی کہ وہ اپنی زوجہ کو بھی سنبھال لیتے اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھتے۔ چند پل کا کھیل تھا، سلطان کی تمام سوچیں سچ ہو گئی تھی۔ انہیں چیز کا ڈر تھا، وہ حقیقت کا روپ دھارے ان کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔
थोड़ी देर बाद ही वजीर के हमरा 2 सिपाही लंगड़ाते हुए मखसूस कमरे में दाखिल हुए थे। सुल्तान के लिए एक एक पल जानलेवा था। जैसे ही वो लोग कमरे में दाखिल हुए, सुल्तान ने उन्हें बैठने की तलकीन की थी। हाँ, वो अपनी बेटी के हवाले से बेहद परेशान थे, लेकिन उनमें इंसानियत बाकी थी। अगर उनकी बेटी उनके लिए अहमियत की हामिल थी तो उनके लिए उनके सिपाही भी अहमियत के हामिल थे। जबकि वो दोनों सिपाही तख्त पर बैठने की बजाय सुल्तान के पांव में गिर गए थे। सुल्तान 2 कदम पीछे हुए थे और उनकी जानिब देखते हुए बोले, हम आप दोनों को कुछ नहीं बोल रहे। आप लोग मुझे बस इतना बताएं, हमारी बेटी कहाँ है, वो कैसी है, और आप दोनों इतना जख्मी क्यों हुए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है? आप लोग तो मिस्र रवाना थे, तो इस तरह आप आधी रात को वापस क्यों आए? उनके लहजे में तड़प थी, और ये तड़प वहां मौजूद उन तीनों नफूस ने शिद्दत से महसूस की थी। इस पैर उनके सामने सल्तनत का बादशाह नहीं बल्कि एक बाप खड़ा था जो अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा था। उन दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, गजब हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे हाथों से शहजादी रेत की मानद फिसल गई। हमारे कई सिपाही शहीद हो गए तो कई सिपाहियों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। हमारी कनीजें और हमारी शहजादी भी उनकी गिरफ्त में है। वो क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता। आप तक इत्तला पहुंचाई थी, हम दोनों मौका देखकर फरार हो गए थे, जो यहाँ तक पहुंच के वरना बहुत मुश्किल हो जानी थी। जबकि सुल्तान ये सुनकर वहीं अपनी जिस्म पर ढेर हो गए थे। उन्हें जिस बात का खौफ था वो हो चुका था। उन्हें डर इसी बात का था कि उनकी बेटी अगर मुसीबत में आ गई तो वो किस तरह तमाम मामलात हल करेंगे। उन यहूदियों से मुकाबला करना आसान नहीं था। उन्होंने अपना सर थाम लिया था, जबकि वजीर ने उन दोनों सिपाहियों को फिलहाल के लिए आराम करने की तलकीन की थी और खुद सुल्तान के करीब खड़ा हो गया था। उसने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और हौसला देने वाले अंदाज में बोला, सुल्तान मुअज्जम, आप क्यों घबराते हैं? वहां मौजूद शहजादी कोई आम इंसान नहीं है, वो आपकी बेटी है। हालात से मुकाबला करना जानती हैं। आप परेशान मत हो, हम हर मसले का हल निकाल लेंगे। जबकि सुल्तान ने सन्नफी में हिलाया था और वजीर की जानिब देखते हुए बोले, वजीर मोहतरम, आप भी जानते हैं और हमें भी मालूम है उन यहूदियों से मुकाबला करना आसान नहीं है। आज तक हमने उनका खात्मा क्यों नहीं किया? एक गंभीर वजह थी जिसकी वजह से हम कभी उन पर हाथ नहीं डालते थे, लेकिन हमारी बेटी ने ये कदम उठाकर ठीक नहीं किया है। आपको मालूम है हमारी शहजादी मिस्र महज सैर के लिए नहीं गई थी, बल्कि वो उन यहूदियों का खात्मा करना चाहती थी। उन्हें मालूम है अगर वो मुसीबत में आएगी तो हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि हम वहां हमला नहीं कर सकते। वहां अभी फिलहाल खतरा है। वजीर खामोश था। सुल्तान वजीर का सहारा लेकर खड़े हुए थे। सुल्तान को इस तरह देख उसका दिल फटने के करीब आ गया था। वो 2 कदम आगे बढ़ा था, लेकिन उसी पल उनके कदम लड़खड़ा गए थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कदमों तले जमीन निकल गई हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अपनी ज़ौजा को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या बोलकर तसल्ली देंगे। वो बुरी तरह घबराए हुए थे। वो खामोशी से दीवार का सहारा लिए अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए थे, जबकि उनकी ज़ौजा अपना सीना मसल रही थी। सुल्तान बेसाख्ता उनकी जानिब बढ़े थे और उन्हें संभालते हुए बोले, क्या हुआ है? आप ठीक हैं? तबीब साहब को बुलाएं हम? जबकि वो सन्नफी में हिलाते हुए बोली थी, नहीं सुल्तान मुअज्जम, हम ठीक हैं, बस अजीब सी घबराहट हो रही है। न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है हमारी शहजादी किसी मुसीबत में है। हमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है। हमने देखा है कि वो एक अंधेरी गुफा में जाती जा रही है और आप और मैं कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि सुल्तान ने जब से आंखें मीची थी। बेशक माँ बाप को अपनी औलाद की तकलीफ फौरन महसूस हो जाती है। उन्होंने अपनी बीवी को तसल्ली दी थी कि उनकी बेटी ठीक है, और ये कहते हुए कई बार उनकी जुबान लड़खड़ाई थी। वो रात उनके लिए किसी अजाब की मानी थी। वो अपनी बीवी को सुलाकर परेशानी से महल में टहल रहे थे। वजीर और उनके खास सिपाही उनके पास ही थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी। सुल्तान जानते थे अगर वो अपना लश्कर लेकर वहां पहुंचते हैं तो उनकी बेटी पर हमला हो सकता था। वहां का यहूदी सरदार उनकी बेटी को खत्म कर सकता था। उनकी कैद में मौजूद उनकी कनीजे, उनके सिपाही भी खतरे में पड़ सकते थे। उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। उन्होंने फौरन ही यहूदी सरदार से राब्ता करने की कोशिश की थी।
انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ کچھ دولت دے کر اپنی بیٹی اور اپنے سپاہیوں کو بازیاب کروا لیں گے، مگر آدھے راستے میں ان کا پیغام لوٹا دیا گیا تھا کہ یہودی سردار کسی بھی صورت ان کی بیٹی کو آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان مزید پریشان ہو گئے تھے۔ رات کے سائے ڈھلتے جا رہے تھے اور صبح کا سورج روشن ہو گیا تھا، مگر پریشانی ابھی تک ویسی ہی تھی۔ کوئی بھی حل سلطان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وزیر نے کئی بار ان سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تھی، اس کے دماغ میں جو منصوبہ تھا وہ انہیں بتانا چاہتا تھا، مگر سلطان بہت پریشان تھے۔ وہ بس ایک ہی بات کر رہے تھے، انہیں کچھ بھی کر کے سب چیزیں سنبھالنی ہے۔ ان کی زوجہ تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ انہیں اپنی بیٹی کو خیریت سے واپس لانا ہے، لیکن کیسے؟ اس کا حل سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کے در پر آ گئے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نماز عصر کی اذان ہوئی تھی، سلطان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ کب تک اپنی بیٹی کو ان درندوں کی گرفت میں رہنے دیتے؟ وہ ایک عام باپ تھے جو اپنی اولاد کو ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر ہی تڑپ اٹھتے تھے، اور اب تو ان کی اولاد ذرا تکلیف میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کئی بار ان کی زوجہ ان کے پاس آئی تھی، اپنے خدشات ظاہر کیے تھے کہ انہیں سکون نہیں مل رہا، وہ نہ جانے کیوں بہت بے چین ہے۔ آپ کسی بھی طرح رابطہ کریں اور شہزادی کو واپس بلائیں، ہم انہیں وہاں نہیں رہنے دے سکتے، ہم میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں۔ اور یہی سب چیزیں سلطان کو پریشان کرتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر سلطان نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ فیصلہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، مگر وہ مجبور ہو چکے تھے۔ وہ کچھ بھی کر کے تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تھا تو ان کی زوجہ زندہ نہیں رہ پاتی، اور یہی حال ان کا تھا۔ انہوں نے مصلی بچھایا تھا، نماز عصر ادا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت باندھی تھی۔ ان کی عادت میں شمار تھا، وہ جب بھی کسی تکلیف میں آتے تھے صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا ضرور مانگتے تھے، اور ان کا یہ عمل آزمودہ تھا۔ ان کی ہر دعا آسانی سے قبول ہو جاتی تھی۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کر کے انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، دل بے چین تھا، لب پھڑ پھڑا رہے تھے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کتنی اذیت میں ہیں، لیکن ان کے حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں وہ ایک عام انسان بن گئے تھے۔ ان میں ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ دل میں اللہ سے مخاطب ہوئے، یا رب العالمین، اے میرے مالک مولا، تو جانتا ہے میں کتنا بے بس ہوں اولاد کے معاملے میں۔ ہر باپ اس تکلیف سے گزرتا ہے۔ یا اللہ، تو میرے حال پر رحم کھا، میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ میری جان لے لینا مگر میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ وہ بہت معصوم ہے اور بے حد جذباتی، اسے معلوم نہیں وہ کیا کر گزری ہے۔ بس میرے اللہ، تو اس کی حفاظت کرنا، میرے پاس میری بیٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک لاچار باپ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مزید بولے، میں تجھ سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، اس کی آبرو کی بھی حفاظت کرنا۔ کافی دیر تک وہ اپنے اللہ سے مخاطب رہے تھے اور پھر مصلی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ان کا ارادہ آج مصر کے اس راستے پر جانے کا تھا جہاں یہودیوں کا وہ قلعہ آباد تھا۔ سلطان کے دل میں نہ کوئی ڈر تھا اور نہ کوئی وحشت۔ صلاۃ الحاجات کی نماز ادا کر کے وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا اللہ ان کی بیٹی کی حفاظت لازمی کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے تھے، اور جو شخص اس رب پر کامل یقین رکھتا ہے بے شک وہ اللہ اسے ہر مشکل سے بچا لیتا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ سلطان خاموشی سے پچھلے دروازے کے ذریعے اس راستے پر گامزن ہو گئے تھے۔ نہ انہوں نے اپنی زوجہ سے ملاقات کی تھی اور نہ ہی کسی سپاہی کو اطلاع کی تھی کہ وہ جا رہے ہیں۔ وہ تنہا بنا ہتھیاروں کے اکیلے ہی اس قلعے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھا، وہ بس اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے تھے، اور انہیں معلوم تھا وہ قلعہ فتح کر کے آئیں گے، اپنی بیٹی کو بحفاظت لائیں گے، اپنے سپاہیوں اور کنیزوں کو بازیاب کروائیں گے۔ اور کہتے ہیں نا، جو شخص اپنے اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اس کی حفاظت کے لیے پھر اللہ اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے۔
وہ راستہ بور کرتے جا رہے تھے اور ان کے لبوں پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ ہاں، وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ زندہ نہ لوٹے۔ ایک بار ان کے دل میں یہ خواہش آئی تھی کہ کاش آخری بار وہ اپنی زوجہ سے ملاقات کر کے آتے، مگر اب وہ بے بس تھے۔ بیٹی کے معاملے میں انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس قلعے کے قریب بڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے شام کے سائے ڈھلتے جا رہے تھے۔ وہ اس قلعے سے کچھ پل کی دوری پر ہی تھے جب ان یہودیوں کا سردار اپنے قلعے کی اوپری منزل پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح یابی کی مسکراہٹ تھی، آنکھیں چمک رہی تھی، اور جب اچانک ہی اس کی نگاہ ایک گھوڑے پر آتے شخص پر پڑی تو وہ حیران ہوا تھا۔ آخر یہ کون تھا جو اس قلعے کی جانب تنہا آ رہا تھا؟ یہاں آنا کسی بھی عام انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، اور کوئی بھی اس طرف کا رخ نہیں کرتا تھا۔ وجہ ایک تھی، بس اس قلعے کے مکین سے خوف زدہ رہتے تھے۔ مگر یہ کون تھا جو بہادری کا ایک الگ ہی نمونہ پیش کر رہا تھا؟ اور دھیرے دھیرے جب سلطان کا گھوڑا قلعے کے قریب آنے لگا تھا تو منظر صاف ہو گیا تھا۔ یہودیوں کا سردار پریشان ہو چکا تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنے پاس کھڑے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ اس شخص کو غور سے دیکھو اور پہچاننے کی کوشش کرو کہ یہ کون ہے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی تھی، اور جب یہودی سپاہیوں نے غور کرنے کی کوشش کی تو وہ پہچان گئے تھے کہ گھوڑے پر سلطان ہے، اور وہ بالکل تنہا ہے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا تھا ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ یہودیوں کا سردار اپنی کامیابی پر خوش ہوا تھا اور سلطان کو اپنے قدموں میں ڈھیر کر چکا تھا۔ اس کی کامیابی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا اوپر بیٹھی وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ وہ جو چمکتی ہوئی آنکھوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا، اچانک ہی دو ہوا میں اڑتے ہوئے تیر آئے تھے اور بنا اس یہودی سردار کو سمجھنے کا موقع دیے اس کی آنکھوں میں پیوست ہوئے تھے۔ پاس کھڑے تمام سپاہی خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ سلطان کو بھی ایک پل کے لیے کچھ محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے پریشان ہو کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا جو خطرناک ہو۔ لیکن اچانک ہی انہوں نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک پورا لشکر ان کی جانب آ رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ سلطان نہیں جانتے تھے۔ ایک پل کے لیے ان کے دماغ میں اپنے وزیر کا گمان آیا تھا، مگر وہ تو صبح فجر سے کہیں غائب تھے۔ پھر یہ کون تھا؟ شاید کوئی اور سلطنت کا لشکر تھا جو ان یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یا پھر یہ کوئی غیبی مدد تھی۔ سلطان نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ لوگ ان سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ چند پل کا کھیل تھا، سلطان دروازہ توڑ کر اس قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا ارادہ یہودیوں کے سردار سے بات چیت کرنے کا تھا، لیکن یہاں تو معاملات ہی الٹ گئے تھے۔ اچانک ہی ایک کے بعد ایک گھوڑا اس قلعے میں داخل ہوتا چلا گیا تھا۔ سلطان سربراہ کے طور پر سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے لشکر تھا جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے تھے۔ مگر جیسے ہی ان کی نظر قدرے کونے میں موجود شخص پر گئی تھی، ان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا عزیز ترین ساتھی تھا، ان کا بہترین دوست تھا، ان کا ہمراز تھا، ان کا وزیر تھا، جو ایک لشکر کو لیے ان کے پیچھے آیا تھا۔ یہ بھی خدا کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ اچانک ہی ان پر حملہ شروع ہو گیا تھا۔ چاروں جانب سے اس یہودیوں کے ساتھی باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تمام لشکر نے اپنی کمان سنبھال لیے تھے۔ سب گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ خون ہی خون ہر جگہ پھیلتا جا رہا تھا۔ سلطان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ وہ تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ قلعے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی کو پکار رہے تھے۔ ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ ابھی آگے قدم بڑھاتے اس سے پہلے ہی ان کے کمر میں کسی نے تیر پیوست کیا تھا۔ تکلیف سے ان کی آہ نکلی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو یہودیوں کا سردار دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کی بھی حالت خراب تھی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ سلطان نے اپنی کمر سے وہ تیر نکالا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس تیر کو اس یہودی سردار کے سینے میں کئی بار پیوست کیا تھا،
وہ چیخ رہا تھا تکلیف سے، اس کی حالت دوہری ہو گئی تھی، لیکن سلطان نے اس کو تب تک نہیں چھوڑا تھا جب تک اس کی سانس نہیں نکل گئی تھی۔ ابھی وہ آگے قدم بڑھاتے کہ سامنے سے ہی 4 مزید یہودیوں کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اس یہودی سردار کی تلوار نکالی تھی اور اسی پل ان چاروں کا سر قلم کر دیا تھا۔ وہ سلطنت کے بادشاہ تھے، ہاں وہ اس وقت بے بس تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، ان کی طاقت کہیں قید تھی، مگر وہ کسی بھی صورت ہمت نہیں ہارے تھے۔ چند پل میں ہی انہوں نے پورا قلعہ چھان لیا تھا، مگر ان کو ان کی بیٹی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی، مگر اچانک ہی کسی کی گھٹی گھٹی سسکیاں ان کے کان میں گونجی تھی، اور یہ آواز تو وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتے تھے۔ انہوں نے دائیں جانب دیکھا تھا، وہاں ایک گلی نما سی تھی، اندھیرا ہر سو تھا۔ خدا کا نام لے کر انہوں نے اپنے قدم بڑھائے تھے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ آواز تیز ترین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتے ہوئے کال کوشری کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو ابتر حالت میں دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک جیل حائل تھی۔ سلطان نے چند پل میں ہی اس جیل کے دروازے کو توڑ دیا تھا اور اندر داخل ہو کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ شہزادی چند پل کے لیے حیرت کا شکار ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی حقیقت اسے سمجھ آئی وہ تو تڑپ کر رو پڑی تھی۔ سلطان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنی بیٹی کو سنبھالا تھا اور اس کے ہمراہ ہی باہر آئے تھے۔ باہر خون ریزی ہو رہی تھی، سلطان بھی میدان میں اتر آئے تھے۔ چند پل کا کھیل تھا، اس قلعے میں موجود ہر ایک شخص کو ان لوگوں نے ابدی نیند سلا دیا تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ سلطان قلعے کے اوپر ہی منزل پر گئے تھے۔ وزیر نے اپنی سلطنت کا جھنڈا تیر میں لگا کر کمان کے ذریعے سلطان کی جانب چھوڑا تھا، اور وہی سلطان نے اسے تھام کر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ اس جنگ میں کئی سپاہی شہید ہوئے تھے، سلطان زخمی ہو گئے تھے، وزیر کی حالت بھی خراب تھی، ان کی اپنی بیٹی بھی ابتر حالت بھی تھی، مگر وہ لوگ کامیاب ٹھہرے تھے۔ بے شک جو شخص کامل یقین رکھتا ہے اس کی ناکامی کبھی نہیں ہوتی۔ اور پھر واپس محل آ کر جو باتیں ان کی بیٹی نے سلطان کو بتائی تھی وہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے تھے۔ ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے وہ بازار گئی تھی اور وہاں انہوں نے ایک ماں کو دیکھا تھا جو اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ وجہ معلوم کرنے پر پتہ چلا تھا ان کا بیٹا تجارت کرتا تھا اور اپنا تجارتی سامان لے کر مصر روانہ ہوا تھا، مگر بیچ راستے میں ہی ان یہودیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کا گلا کاٹ کر اسے گھوڑے پر لاد کر ہی واپس بھیج دیا تھا، اور یہ پیغام تھا کہ ہماری طرف جو آئے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم وہاں جا کر اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم اس قلعے کو فتح نہیں کر پائے تو ہمارے پاپا حضور وہاں ضرور آئیں گے۔ جبکہ وہ اپنی بیٹی کی بہادری دیکھ حیران رہ گئے تھے۔ بے شک وہ شاہی خاندان کا خون تھی، وہ سلطان کی بیٹی تھی، ان کا بہادر ہونا بنتا تھا۔ سلطان نے انہیں ڈھیروں ڈھیر انعامات سے نوازا تھا اور اپنے وزیر کا بہت شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ بر وقت ایک لشکر لے کر پہنچ گئے تھے۔ اس پہر سلطان کا دماغ بند ہو چکا تھا، لیکن ان کے عزیز ترین ساتھی نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور تمام حالات سے مقابلہ کر لیا تھا۔ بے شک جہاں یکجہتی ہوتی ہے وہاں معاملات آسانی سے طے ہو جاتی ہیں، اور جہاں یکجہتی نہیں ہوتی وہاں صرف رسوائی ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ناولز ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔